امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت و شہادت کے حوالے سے سب سے مختصر اور مکمل ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کی زندگی کی چیدہ پہلو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوصاف حمیدہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق حد درجہ ذہین، سلیم الطبع، بالغ النظر اور صاحب الرائے تھے۔ قرآن پاک کے متعدد احکامات آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے، مثلاً اذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردے کا حکم اور شراب کی حرمت۔ آپ شجاعت، فصاحت و بلاغت اور خطابت میں ایکتا زمانہ افراد میں سے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ فیضان نبوت سے سرابی میں بسر کیا، مگر محتاط مزاج کی بنا پر احادیث کی روایات بہت کم فرماتے، فقہ اور اجتہاد میں بلند مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن تک ائمہ فقہا کے سلاسل جا کر ملتے ہیں، آپ کی تربیت یافتہ تھے۔ آپ کے تفقہ کی صداقت کی گواہی اس مشہور واقعہ سے ملتی ہے کہ ایک یہودی اور منافق میں کسی بارے میں تنازع ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانات کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ وہ منافق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ آپ فیصلہ فرما دیں، مگر جب آپ کو معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ کا فیصلہ فرما چکے ہیں اور اب منافق مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، تو تلوار اٹھا کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں اس فیصلہ کی توثیق اور مستقل طور پر یہ اصول طے فرمایا کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو آخری حیثیت حاصل ہے، اور جو اس فیصلہ کو درست تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں۔ آپ کی زندگی کا دوسرا پہلو علمی مقام و مرتبہ۔ اسلام کی آمد سے قبل عرب میں لکھنے اور پڑھنے کا کوئی خاص رواج نہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو قبیلہ قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی زمانہ میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرامین، آپ کے خطوط، آپ کے خطبات اور توقیات اب تک سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری بصرہ کے گورنر کے نام آپ کے ایک خط کے چند کلمات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اما بعد، اے ابو موسیٰ، عمل کی مضبوطی یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ اٹھا کر رکھیں۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے پاس بہت سارے کام اکٹھے جمع ہو جائیں گے اور تم پریشان ہو جاؤ گے۔ پہلے کس کام کو کریں اور کس کو کام کو چھوڑ دیں، اس طرح کا کچھ کام نہیں ہو سکے گا۔ فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بہت سے مقولے عربی ضرب المثل بن گئے، جو آج بھی عربی ادب کی جان ہیں۔ اس طرح آپ کو علم النصاب میں بھی ید طولہ اور کمال حاصل تھا۔ امیر المؤمنین کی فتوحات اور طرز حکمرانی۔ آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئی۔ آپ نے کیسر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عجم، ارمینیا، اذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے۔ آپ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح یاب ہوئے، 900 جامع مساجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کی، عدالتوں کے قاضی مقرر کیا، آپ نے سن تاریخ کا اجرا کیا اور جو آج تک جاری ہے۔ مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائی، شہر آباد کرائے، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور محصول مقرر کیے، تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ قائم کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کی، تنخواہیں مقرر کی، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، گم شدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے، مکاتب اور مدارس قائم فرمائے، معلمین اور مدرسین کے مشاہرے مقرر کیے، تجارت کی گھوڑے پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد کا ائمہ اکرام اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ علاوہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی و اصلاحی احکامات اور اصلاحات جاری کی۔ آپ کی تمنائے شہادت۔ حضرت عمر فاروق کو پورا یقین تھا کہ انہیں شہادت نصیب ہو گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر چڑھے، ان کے ہمراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنے پائے قدس مار کر فرمایا کہ اے احد، ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مدینہ منورہ میں آخری خطبہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے 23 ہجری 21 ذوالحجہ کو اپنی زندگی کا آخری خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف اس خطبے کے بعض باسات نقل فرمائے۔ اس خطبہ میں حضرت عمر فاروق نے اپنے ایک خواب کا بھی تذکرہ فرمایا اور اس کی از خود تعبیر بھی فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ میرا پیغام وفات ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا
تھا۔ میں نے اسما بنت امیس کے سامنے اس بیان کیا تو وہ کہنے لگیں کہ تمہیں اجمی آدمی قتل کرے گا۔ فرمایا کہ پوری قوم مجھے اپنے بعد خلیفہ کے تعین کا مشورہ دیتی ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور منصب خلافت کو ضائع نہیں فرمائے گا، نہ اس شریعت کو کوئی گزند پہنچے گا جسے اللہ کے رسول لے کر تشریف لائے۔ اگر میرا وقت اجل آن پہنچا تو خلافت کا معاملہ ان 6 آدمیوں حضرت عثمان ذوالنورین، حضرت علی المرتضیٰ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوان، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوگا، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت وفات راضی تھے۔ سیدنا عمر فاروق کی شہادت حضرت عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا عمر زخمی ہوئے میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا، میرے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان صرف حضرت عبداللہ بن عباس ہی تھے۔ حضرت عمر فاروق کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے برابر ہو جاؤ، جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلی رکعت میں سورہ یوسف اور یا سورہ نحل یا اتنی ہی طویل کوئی اور سورت پڑھتے تھے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی کہ میں نے آپ کی آواز سنی، مجوسی غلام ابو لولو فیروز مجوسی 2 دھاری خنجر سے آپ پر حملہ آور ہوا، پھر وہ اپنا 2 دھاری خنجر لے کر دائیں بائیں وار کرتے ہوئے آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس نے 13 حضرات کو زخمی کر دیا جن میں 7 حضرات شہید ہو گئے۔ ایک صحابی نے اس ملعون پر کپڑا ڈال کر جب اسے جکڑ لیا تو اس ملعون ابو لولو فیروز مجوسی نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو جہنم واصل کر دیا۔ اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن عباس دیکھو کس نے مجھ پر حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے آپ پر حملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا جو لوہار ہے؟ حضرت ابن عباس نے عرض کی جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اس کے لیے بھلائی کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں مقدر نہیں کی جو اسلام کا مدعی ہو۔ بعد ازاں زخمی حالت میں عمر فاروق کو ان کے گھر منتقل کیا گیا، ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ پھر نبیذ لائی گئی، سیدنا عمر فاروق نے وہ نبیذ پی لی لیکن ساری نبیذ پیٹ کے زخموں سے باہر نکل آئی۔ پھر دودھ لایا گیا، وہ بھی آپ نے پیا لیکن وہ بھی پیٹ کے زخموں سے نکل گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ امیر المؤمنین کی شہادت یقینی ہے۔ اسی دوران ایک نوجوان آ کر عرض کرنے لگا اے امیر المؤمنین، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ نے ابتدائی دور میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے، پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ میں تو اس بات پر بھی خوش ہوں کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے میرا معاملہ برابری پر ہی ختم ہو جائے۔ پھر وہ نوجوان واپس ہوا تو اس کا تہبند زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا میرے بھتیجے اپنا تہبند اوپر اٹھاؤ، اس سے کپڑا صاف رہے گا اور یہ عمل اللہ کے ہاں تقویٰ کا باعث بھی ہوگا۔ پھر فرمایا اے عبداللہ بن عمر دیکھو بیٹے میرے ذمہ کتنا قرض ہے۔ حساب لگایا تو کل قرضہ تقریباً 86,000 تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو قرض کی ادائیگی کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے، اور ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر حجرہ شریف میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کی کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں، انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہیے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی مگر آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس آ کر ام المؤمنین حضرت عمر فاروق سے عرض کیا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا، دیکھو جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے اب اٹھا کر لے جانا اور ایک بار پھر ان کے حجرہ شریف میں مجھے دفن کرنے کی درخواست کرنا، اگر اجازت مل جائے تو حجرہ اقدس میں دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رحلت کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دوسری بار اجازت لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روضہ اقدس میں ان کے دونوں ساتھیوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوت سنی، قرآن پاک مجید کی یہ والی آیت پڑھ رہے تھے، ترجمہ اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے۔ سورۃ الاحزاب۔
مشہور تاریخی روایات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ 23 ہجری 26 یا 27 ذوالحجہ کو نماز فجر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ملعون نے حملہ کیا، اور 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ صحیح قول کے مطابق بوقت شہادت ان کی عمر 63 سال تھی۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 3 دن پر محیط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب بن سنان رضی اللہ عنہ رومی نے آپ کی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد نبی میں پڑھائی۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی قبر میں 4 افراد حضرت عثمان، حضرت سعید بن زید، حضرت صہیب اور حضرت عبداللہ بن عمر اترے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تدفین حجرہ نبویہ شریف میں ہوئی۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔